بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیر حضرات کے چینل سے جہاں زیب خان حاضر خدمت اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت کی بہتری اور ترقی کے لیے ہر ادارہ احسن طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور اس سے منسلک لوگ اپنی خدمات احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے کہ کون کون کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام خدمت میں عظمت کے عنوان سے ہے۔ اس پروگرام میں پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے نومنتخب چیئرمین جناب عبدالستار اظہر صاحب کو مدعو کیا ہوا ہے۔ آپ ہمیں ایسوسی ایشن کے منشور اور لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم عبدالستار صاحب، آپ کو سفیر حضرات چینل کی طرف سے صدر منتخب ہونے پر بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ جی۔ جناب عبدالستار صاحب، بحیثیت چیئرمین پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے بارے میں، اس کے منشور اور لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ دیکھیں، دو مقاصد ہیں پی سی پی اے کے، پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے۔ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار کی پیداوار کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، اس کو ایڈوائز دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کیمپینز چلاتے ہیں۔ مثلا ابھی آج کل ہماری کیمپین چل رہی ہے کہ کپاس پہ گلابی سنڈی کا جو حملہ ہے اس وقت بہت زیادہ ہے۔ ذمہ دار نے سپریز ختم کر دی ہیں اور جتنے بھی اس وقت ٹنڈے نظر آ رہے ہیں ان پہ 90% گلابی سنڈی موجود ہے۔ تو اس پہ کل بھی ہماری میٹنگ تھی سیکرٹری زراعت صاحب کے ساتھ، تو اس کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کیسے ہم اس پنک بول ورم کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو پی سی پی اے کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیمپینز چلائیں اور فیلڈ کے جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو حل کریں اور ذمہ دار کی پیداوار بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت کو 250 سے زیادہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، تو ان سب کے مفادات کا خیال رکھنا، ان کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر کرنا اور ان کے لیے کاروباری جو پرابلمز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو دور کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا کہ آپ اپنے بزنس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے دو مقاصد ہیں پی سی پی اے کے، جس پہ میں انشاءاللہ کام کروں گا، اور ہم نے اس پہ آلریڈی کمیٹیز بھی بنا لی ہیں مختلف علاقوں میں، اور مختلف ٹاپکس پہ ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں جو کہ مسلسل اس پہ کام کر رہی ہیں، اور ہم ان کو فورٹ نائٹلی مطلب 15 دن کے بعد ریویو کریں گے، اور اس میں جو آگے امپروومنٹ ہمیں نظر آئے گی، جو بہتری ہم سمجھیں گے، تو اس حساب سے کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ دو ہمارے مقاصد ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے، پی سی پی اے زراعت کی بہتری اور پیداوار بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کپاس ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اس کی پیداوار میں ہر سال کمی ہو رہی ہے اور اسی واسطے کاشت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیداوار میں کمی کی جو 2-3 مین وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے ویرائٹی آتی ہے، اس کے بعد موسمی حالات ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے مینجمنٹ۔ ویرائٹیز کا انفارچونیٹلی جو موسمی حالات ہیں جو چینج ہو رہے ہیں، اس حساب سے ہمیں ویرائٹیز نہیں ملیں۔ ہمارے ریسرچ اداروں نے اس پہ پراپر کام نہیں کیا، اور جو حالات چینج ہو رہے ہیں، مطلب جس وقت ہمیں بارش چاہیے ہوتی ہے اس وقت بارش ہوتی نہیں ہے، جس وقت بارش نہیں چاہیے ہوتی اس وقت بارش ہوتی ہے۔ ٹیمپریچر ایک موقع پہ ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس وقت ڈاؤن ہو جاتا ہے، جب ڈاؤن چاہیے ہوتا ہے اس وقت اپ ہو جاتا ہے۔ تو
ان وجوہات کی بنیاد پہ جو ہماری ٹریڈیشنل ویرائٹیز ہیں جو آلریڈی چل رہی ہیں وہ صحیح پیداوار نہیں دے رہی. سب سے بیسک جو میں سمجھتا ہوں کپاس کی پیداوار کم ہونے میں وہ اس کا سب سے بڑا رول ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے مینجمنٹ کہ چھوٹا ذمہ دار ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آج سے 15 سال پہلے اگر ایک ذمہ دار کے پاس 25 ایکڑ تھے تو اب اس کے 4-5 بچے ہو گئے تو وہ ڈیوائیڈ ہو گئے 5 سے 6 ایکڑ ایک ذمہ دار کی اس میں آ رہی ہے. تو چھوٹا رقبہ ہونے کی وجہ سے اس کے وسائل بھی کم ہو گئے ہیں. اس واسطے اس کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی. نہ ان کے پاس محکمے والے پہنچتے ہیں اور نہ ہی کمپنیوں والے پہنچتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو پراپر گائیڈ لائن بھی نہیں ملتی. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ریزن ہے وہ ہے سپرے ٹیکنیک. میں اس پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ سپرے ٹیکنیک کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ چھوٹی مشین دیکھ لیں، ہاتھ والی مشینیں دیکھ لیں یا ٹریکٹر بوم سپریئر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 60% ہمارا سپرے صحیح نہیں ہوتا. دیہاتوں میں عام طور پہ رواج یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ایک ہر گاؤں میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو فیٹ ٹینکی کے حساب سے سپرے کرتے ہیں. وہ 35 روپے 40 روپے 50 روپے فیٹ ٹینکی لیتے ہیں اور سپرے کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا سپرے کرنا ہے؟ نوزل وہ اس میں سے جو ڈراپلیٹ بننا چاہیے، قطرے کا سائز بننا چاہیے، جو پریشر اس کا بننا چاہیے وہ پراپر نہیں ہوتا. ٹریکٹر بون سپریئرز میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر نوزل میں سے وہ پراپر جو پریشر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. یہ برابر ہونا چاہیے. دنیا میں جو نوزلز ہیں جہاں سے یہ دوائی باہر نکلتی ہے وہ ہیرے کی بنتی ہیں اور لاکھوں روپے کی وہ نوزلز آتی ہیں. ہمارا ذمہ دار 1 سال نوزل لیتا ہے اور 10 سال وہ استعمال کرتا ہے. دوائی لاکھوں کی استعمال کر لیتا ہے لیکن نوزل تبدیل نہیں کرنے. تو یہ بہت بڑے گیپس ہیں اور یہ گیپ اسی وقت نظر آتے ہیں جب پرابلم بڑھتا ہے. اس وقت وائٹ فلائی اس سال بھی نقصان پہنچایا، اس نے پچھلے سالوں میں بھی نقصان پہنچایا. تو جب یہ بہت زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے پھر ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں 2-3 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہماری پیداوار کپاس کی کم ہو رہی ہے. اور ذمہ دار نے تو وہی کاشت کرنی ہے جہاں سے اس کو 4 پیسے بچیں گے. پی سی پی لیول پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری کمپنیز سیڈ کا کام بھی کرتی ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 سال کے اندر ہماری کمپنیز ہی ایسا سیڈ لے کے آئیں گی جو کہ موجودہ جو موسمی حالات تبدیل ہو چکے ہیں ان کا بڑے اچھے اور احسن طریقے سے مقابلہ کریں گی اور پیداوار انشاءاللہ بہتر آئے گی. کپاس ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. پی سی پی اس کو ایز چیلنج لے رہی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کی ریوائیول کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی کاشت انشاءاللہ بڑھانی ہے. اچھا ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا پی سی پی اے ایسی منصوبہ سازی بھی کر رہی ہے جس سے کاشتکار کو اس کی دہلیز تک زرعی معلومات میسر آ سکیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے پاس جو ہماری ممبر کمپنیز ہیں ان کے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 4500 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کمپنیوں نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں اور جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 11,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو موٹر سائیکل پہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا بیسک کام یہی ہوتا ہے کہ ذمہ دار کے فارم پہ جائیں، ذمہ دار کے گھر جائیں اور اس کو زمین کی تیاری سے لے کے اس کے بعد کھاد کا استعمال ہو گیا، بیج کا استعمال ہو گیا اور پلانٹ پروٹیکشن میں جو چیزیں آتی ہیں اور اینڈ تک اس کو گائیڈ کرنا ہے. ہماری کمپنیاں مختلف چکوک میں مختلف علاقوں میں نمائشی پلاٹ بھی بناتی ہیں اور وہاں پہ اپنی سفارشات کے حساب سے مختلف فصلات کاشت کراتی ہیں. صرف کپاس کی بات نہیں کر رہا، اس کے ساتھ مکی بھی آ جاتی ہے، رائس بھی آ جاتا ہے، ویٹ بھی آ جاتے ہیں. تو میں تقریباً تمام کراپ سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، راؤنڈ دا ایئر کام کرتے ہیں. تو ہر فصل پہ نمائشی پلاٹ بناتے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشن کے حساب سے وہاں کھاد ہو گئی، جڑی بوٹی مار ادویات ہو گئی اور باقی جو کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں ان کا استعمال کراتے ہیں اپنی سفارشات کے حساب سے.
اور وہاں پہ فرق دکھاتی ہیں کہ عام جو طریقہ کاشت ہے زمیندار کا، جس طریقے سے وہ کاشت کر رہا ہے یا جو ان پٹ سے استعمال کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے نمائشی پلاٹ میں کیا فرق ہے۔ بیسیکلی ایک لرننگ ہے، ٹریننگ ہے، کیونکہ سینگ از بلیونگ، جب تک آپ دکھائیں گے نہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ تو پی سی پی اے کا اور اس کی کمپنیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار کی جو آگاہی ہے اس کو بڑھانے میں بہت بڑا رول ہے، اور یہ آج سے نہیں، جب سے پی سی پی اے بنی ہے تب سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اس کو زیادہ منظم طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار کو کر کے دکھاتے ہیں۔ سپرے مشینوں کی میں نے بات کی، ہم سپرے مشینوں کی کیلیبریشن خود کرتے ہیں، خالی پانی سے مشینوں کو بھر کے اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے کیا گیپس ہیں، کیا کمی کوتاہی ہے، اور ان چیزوں کو پھر ہم امپروو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ذمہ دار چھوٹا ہے اور تعداد بہت زیادہ ہے، ہر ذمہ دار تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ محکمہ زراعت والے بھی کرتے ہیں، ان کے پاس عملہ بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، وہ بھی اگر ہماری طرح ہی فیلڈ میں کام کریں، نمائشی پلاٹ بنائیں۔ مثلا ایک زراعت آفیسر ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو اس کا ایریا آتا ہے وہاں اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایریا میں 20 من پیداوار آ رہی ہے تو اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہاں سے 25 من پیداوار آنی چاہیے، 5 من پورے علاقے کی وہ پیداوار اس نے بڑھانی ہے۔ تو اس حساب سے وہ بھی اپنا ٹارگٹ لے کے چلے، اگر وہ ٹارگٹ کر لیتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو انسینٹیوز ملنے چاہیے۔ تو یہ کام کرنے سے، بیسیکلی ذمہ دار کو بتانے سے، گائیڈ کرنے سے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اس وقت اگر میں دیکھوں تو کاشتکاری کو فائدہ مند فیلڈ نہیں ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کی پیداوار بہتر آ جاتی ہے، اور نیکسٹ آ جاتا ہے پھر مارکیٹنگ کا، کہ اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور ریٹس اس کو بہتر ملتے ہیں تو پھر یہ ذمہ دار کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور وہ اس میں خرچ بھی کرے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کاشتکاری ایک واحد فیلڈ ہے کہ جس میں جو اس کی فصل ہوتی ہے ذمہ دار کی، اس کا ریٹ کوئی اور طے کرتا ہے۔ یہ میرے پاس پینسل ہے، جس نے بنائی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اگر 10 روپے کی پینسل ہے تو وہ اس پہ 2 روپے 3 روپے پرافٹ لے گا، وہ 12 روپے میں دے گا، وہ قیمت مقرر کرتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ذمہ دار کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اگر کاشت کر رہا ہوں کوئی فصل تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس ریٹ پہ بکے گی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے کہ سپورٹ پرائس فکس ہونی چاہیے، ذمہ دار کو پتہ ہو۔ اگر اسے پتہ ہوگا کہ میری چیز کس ریٹ پہ بکنی ہے تو اس پہ خرچ بھی کرے گا اور اس پہ زیادہ توجہ دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں، ہماری بھی ان کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو دونوں منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر، وہ ملتان سے ہیں، ذمہ دار فیملی سے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بڑا ایکسپوجر ہے، بڑا نالج ہے، ایک ایک چیز کو بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ ہماری ان کے ساتھ بھی مسلسل میٹنگ چل رہی ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی جو ایفیکٹو لیڈرشپ ہے اس میں ہم انشاءاللہ ذمہ دار کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکیں گے۔ زرعی ادویات کی کوالٹی سے متعلق پی سی پی اے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پیسٹیسائڈ کی کوالٹی کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان میں زہر ایک واحد چیز ہے جو خالص ملتی ہے۔ اگر آپ پچھلے 25 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں جو ایڈلٹریشن کی ریشو ہے پیسٹیسائڈ کی، وہ تقریباً 1.5% آ رہی ہے، اور اس میں مین رول، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیداوار اگر کم آ رہی ہے تو وہ ویرائٹیز کا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ الزام ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جبکہ حقائق کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو مکی کی پیداوار بہتر آ رہی ہے وہاں ہماری ادویات ٹھیک ہوتی ہیں،
چاول کی پیداوار، چاول پہ ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اور بھی کسی فصل پہ ان کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مکئی کی پیداوار 130-140 من تک پہنچ گئی ہے فی ایکڑ، چاول کی پیداوار 100 من تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں ہماری پروڈکٹس صحیح ہوتی ہیں، ہماری ادویات صحیح ہوتی ہیں، کاٹن پہ آ کے ہم 2 نمبر ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں فیکٹر کوئی اور ہے، لیکن انفارچونیٹلی کاٹن میں یہ پرابلم ہے کہ کاٹن میں ویرائٹیز ہی ہمیں ایسی نہیں ملی کہ جو ان حالات میں بہتر پیداوار دے سکتی۔ جہاں تک پیسٹیسائڈ PCPA کا رول ہے، ہمارا اپنا ایک ونگ ہے، ہم خود بھی چیک کرتے رہتے ہیں، اور محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ کہیں ہماری لیبل سیلنگ ہو رہی ہے، تو ہم اس چیز کو مینیج کرتے ہیں، محکمے کو فوری طور پہ بتاتے ہیں۔ ہم نے کئی ریڈز ایسے کرائے ہیں کہ جہاں 2 نمبر دوائی ہم نے پکڑوائی ہے۔ تو PCPA اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے پروڈکٹ کی کوالٹی انشور کرنے میں اور ذمہ دار تک خالص دوائی پہنچانے میں۔ ہم اس پہ دن بدن کام کر رہے ہیں، ہمارے فارمولیشن پلانٹس، ہمارے جو لیبز ہیں، لیبارٹریز ہیں، وہ جدید ترین ہیں۔ جناب عبدالستار صاحب، یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، ہمارے ناظرین کو اپنی کمپنی کے پروفائل کے بارے میں بتائیے۔ مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ میں نے 20 سال جاب کی ہے مختلف کمپنیوں میں، اور اچھی کمپنیوں میں، جس میں سنجنٹا آتی ہے، UDPL آتی ہے، ڈاؤ ایگرو سائنسز امریکن فارم تھی وہ آتی ہے، اور وربل آتی ہے۔ 2005 سے یہ میں نے اپنی کمپنی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، میں نے پہلے دن ہی جو اپنے مقاصد رکھے تھے کاروبار کے، وہ میں ان پہ چل رہا ہوں۔ میرا سب سے اہم مقصد کاروبار کرنے کا یہ تھا کہ میں نے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں فیلڈ میں جاتا ہوں اور مجھے ذمہ دار یا میرے ڈیلرز یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروڈکٹ استعمال کرایا ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میرے پروڈکٹ کو ویل وشرز ایگرو کیمیکل کمپنی کے پروڈکٹ کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروڈکٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے، ان کے برابر اس کے ریزلٹس آتے ہیں۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی کمپنی میں کبھی 2 نمبری کا سوچا بھی نہیں ہے، کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں پہ میرا فوکس ہوتا ہے۔ اگر لیٹر ہے تو لیٹر سے 10-15 ملی لیٹر میرا پروڈکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور کوالٹی بھی ایسی ہے کہ اگر 2 سال لکھا ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال بعد بھی اگر میرے پروڈکٹ کا سیمپل ہو جائے گا تو وہ فٹ ہوگا۔ تو شکر ہے الحمدللہ، میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے، گریجویشن ہے میری، تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، ذمہ دار کے مسائل کو بھی سمجھتا ہوں، اور اچھی کمپنیوں میں رہ کے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ہم نے ذمہ دار کے پاس جا کر اس کی کیسے خدمت کرنی ہے، اس کو کیا کیا مشورے دینے ہیں، اس کی سپرے ٹیکنیکس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ تو اپنی کمپنی میں آ کے میں نے جتنے بھی لوگ رکھے ہیں ان کی باقاعدہ میں ٹریننگ کرتا ہوں، پروڈکٹ کے بارے میں بھی ٹریننگ کرتا ہوں، اور سیلنگ کے بارے میں بھی ان کی ٹریننگ کرتا ہوں، اور ان کو ہر 15 دن بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر میٹنگ میں ہمارا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ لوگ فیلڈ میں جائیں تو ذمہ دار کو صحیح گائیڈ کریں، صحیح مشورہ دیں، اور اس کی پیداوار بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ جناب عبدالستار اظہر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کیا ہے اور ایسوسیشن اور اپنی خدمات کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ جی تو ناظرین، امید ہے پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسیشن اور اس کے چیئرمین عبدالستار اظہر کی گفتگو سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔